سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حجر سے گزرے تو فرمایا کہ ان لوگوں کی بستی میں جنہوں نے ظلم کیا تھا نہ داخل ہو، لیکن اس صورت میں کہ تم روتے ہوئے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ نے اپنی چادر چہرہ مبارک پر ڈال لی۔ آپ اس وقت کجاوے پر تشریف رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3380۔ وہب نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، انہوں نے یونس سے سنا، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں ان لوگوں کی بستی سے گزرنا پڑے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو روتے ہوئے گزرو، کہیں تمہیں بھی وہ عذاب آ نہ پکڑے جس میں یہ ظالم لوگ گرفتار کیے گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3381۔ عبد الرحمن بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریف بن شریف بن شریف بن شریف یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3382۔ سعید بن ابی سعید نے خبر دی، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ شریف آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ رکھتا ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ شریف اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن خلیل اللہ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، تم لوگ عرب کے خانوادوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ دیکھو، لوگوں کی مثال کانوں کی سی ہے، کسی کان میں سے اچھا مال نکلتا ہے، کسی میں سے برا۔ جو لوگ تم میں سے زمانہ جاہلیت میں شریف اور بہتر اخلاق کے تھے، وہی اسلام کے بعد بھی اچھے اور شریف ہیں، بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3383۔ سعد بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے عروہ بن زبیر سے سنا، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ان سے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ وہ بہت نرم دل ہیں، آپ کی جگہ جب کھڑے ہوں گے تو ان پر رقت طاری ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ یہی حکم دیا، لیکن انہوں نے بھی دوبارہ یہی عذر بیان کیا۔ شعبہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تم تو یوسف علیہ السلام کی ساتھ والیاں ہو، ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو نماز پڑھائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3384۔ زائدہ نے بیان کیا، ان سے عبد الملک بن عمیر نے، ان سے ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نہایت نرم دل انسان ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی حکم فرمایا اور انہوں نے بھی وہی عذر دہرایا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو نماز پڑھائیں، تم تو یوسف کے ساتھ والیاں ہو، ظاہر کچھ، باطن کچھ۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امامت کی، اور حسین بن علی جعفی نے زائدہ سے رجل رقیق کے الفاظ نقل کیے کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3385۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ تمام ضعیف اور کمزور مسلمانوں کو نجات دے، اے اللہ قبیلہ مضر کو سخت گرفت میں پکڑ لے، اے اللہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کسی قحط سالی ان ظالموں پر نازل فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3386۔ سعید بن مسیب اور ابو عبیدہ نے خبر دی، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ وہ زبردست رکن یعنی وہ خداوند کریم کی پناہ لیتے تھے، اور اگر میں اتنی مدت تک قید میں رہتا جتنی یوسف علیہ السلام رہے تھے، اور پھر میرے پاس بادشاہ کا آدمی بلانے کے لیے آتا تو میں فوراً اس کے ساتھ چلا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3387۔ مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو بہتان تراشا گیا تھا اس کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک انصاری عورت ہمارے یہاں آئی اور کہا کہ اللہ فلاں مصطح بن اثاثہ کو تباہ کر دے، اور وہ اسے تباہ کر بھی چکا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس نے تو یہ جھوٹ مشہور کیا ہے۔ پھر انصاری عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ کون سا واقعہ ہے، تو ان کی والدہ نے انہیں واقعے کی تفصیل بتائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ قصہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا ہے؟ ان کی والدہ نے بتایا کہ ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بے ہوش ہو کر گر پڑیں، اور جب ہوش آیا تو جاڑے کے ساتھ بخار چڑھا ہوا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ انہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ ایک بات ان سے ایسی کہی گئی تھی اور اسی کے صدمے سے ان کو بخار آ گیا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھ کر بیٹھ گئیں اور کہا، اللہ کی قسم، اگر میں قسم کھاؤں جب بھی آپ لوگ میری بات نہیں مان سکتے، اور اگر کوئی عذر بیان کروں تو اسے بھی تسلیم نہیں کر سکتے، بس میری اور آپ لوگوں کی مثال یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی سی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی من گھڑت کہانی سن کر فرمایا تھا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اس پر اللہ ہی کی مدد چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کو جو کچھ منظور تھا وہ نازل فرمایا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر عائشہ رضی اللہ عنہا کو دی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، کسی اور کا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3388۔ عروہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آیت کے متعلق پوچھا، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، تشدید کے ساتھ ہے یا کذبوا بغیر تشدید کے، یعنی یہاں تک کہ جب انبیاء نا امید ہو گئے اور انہیں خیال گزرنے لگا کہ انہیں جھٹلا دیا گیا تو اللہ کی مدد پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تشدید کے ساتھ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر مانے کیسے بنیں گے؟ پیغمبروں کو یقین تھا ہی کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے، پھر قرآن میں لفظ ظن، گمان اور خیال کے معنی میں استعمال کیوں کیا گیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے چھوٹے سے عروہ، بے شک ان کو تو یقین تھا۔ میں نے کہا تو شاید اس آیت میں بغیر تشدید کے کذبوا ہوگا، یعنی پیغمبر یہ سمجھے کہ اللہ نے جو ان کی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ غلط تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، معاذ اللہ، انبیاء اپنے رب کے ساتھ بھلا ایسا گمان کر سکتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مراد یہ ہے کہ پیغمبروں کے تابعدار لوگ جو اپنے مالک پر ایمان لائے تھے اور پیغمبروں کی تصدیق کی تھی، ان پر جب مدت تک خدا کی آزمائش رہی اور مدد آنے میں دیر ہوئی اور پیغمبر لوگ اپنی قوم کے جھٹلانے والوں سے نا امید ہو گئے، سمجھے کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ جو لوگ ان کے تابعدار بنے ہیں وہ بھی ان کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے، اس وقت اللہ کی مدد آن پہنچی۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ استیاسو فتعلو کے وزن پر جو یأست منہ سے نکلا ہے ایمن یوسف، سورہ یوسف کی آیت کا ایک جملہ ہے، یعنی زلیخا یوسف سے نا امید ہو گئی۔ لا تئسو من روح اللہ، سورہ یوسف آیت نمبر 87، یعنی اللہ سے امید رکھو، نا امید نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3389۔ عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ان کے والد عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریف بن شریف بن شریف بن شریف یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3390۔ معمر نے خبر دی، انہیں حمام نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب ننگے غسل کر رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر گرنے لگیں۔ وہ ان کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ اے ایوب، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سونے کی ٹڈیاں، کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ صحیح ہے اے رب العزت، لیکن تیری برکت سے میں کس طرح بے پرواہ ہو سکتا ہوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3391۔ عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوٹ آئے تو آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کو عربی میں پڑھتے تھے۔ ورقہ نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہی ہیں وہ ناموس جنہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور اگر میں تمہارے زمانے تک زندہ رہا تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ ناموس محرم راز کو کہتے ہیں، جو ایسے راز سے بھی آگاہ ہو جو آدمی دوسروں سے چھپائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3392۔ قتادہ نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس رات کے متعلق بیان کیا جس میں آپ کو معراج ہوا، کہ جب آپ 5ویں آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں ہارون علیہ السلام ملے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی۔ اس حدیث کو قتادہ کے ساتھ ثابت بنانی اور عباد بن ابی علی نے بھی انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3393۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کیفیت بیان کی جس میں آپ کو معراج ہوا، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک دبلے پتلے سیدھے بالوں والے آدمی ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قبیلہ شنوح میں سے ہوں، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ میانہ قد اور نہایت سرخ و سفید رنگ والے تھے، ایسے تر و تازہ اور پاک و صاف کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی غسل خانے سے نکلے ہیں، اور میں ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ پھر 2 برتن میرے سامنے لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دونوں چیزوں میں سے آپ کا جو جی چاہے پیجیے۔ میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے پی گیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، دودھ آدمی کی پیدائشی غذا ہے، اگر اس کے بجائے آپ نے شراب پی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3394۔ ابو العالیہ نے بیان کیا، اور ان سے تمہارے نبی کے چچا زاد بھائی یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو یوں نہ کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ان کے والد کی طرف منسوب کر کے لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3395۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام گندم گوں اور دراز قد تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شنوح کے کوئی صاحب ہوں، اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بال والے اور میانہ قد کے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داروغہ جہنم مالک کا بھی ذکر فرمایا اور دجال کا بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3396۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر کے صاحبزادے عبداللہ نے اپنے والد سے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں یہودیوں نے بتایا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا، اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ان سے زیادہ قریب ہوں، چنانچہ آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم فرمایا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3397۔ محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے، ان سے عمرو بن یحییٰ نے، ان سے ان کے والد یحییٰ بن عمارہ نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کے پایوں میں سے ایک پایا تھامے ہوئے ہیں، کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہوں گے یا بے ہوش ہی نہیں کیے گئے ہوں گے، بلکہ انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کا بدلہ ملا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3398۔ معمر نے خبر دی، انہیں حمام نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے، سلوہ کا گوشت جمع کر کے نہ رکھتے تو گوشت کبھی نہ سڑتا، اور اگر حوا نہ ہوتی یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے دغا نہ کرتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت کبھی نہ کرتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3399۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی، اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حر بن قیس فزاری رضی اللہ عنہ سے صاحب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا اختلاف ہوا۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ میرا اپنے ان ساتھی سے صاحب موسیٰ کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے، جن سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا، کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو اس تمام زمین پر آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان تک پہنچنے کا راستہ پوچھا تو انہیں مچھلی کو اس کی نشانی کے طور پر بتایا گیا اور کہا گیا کہ جب مچھلی گم ہو جائے تو جہاں گم ہوئی ہو وہاں آ جانا، وہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام دریا میں سفر کے دوران مچھلی کی برابر نگرانی کرتے رہے۔ پھر ان سے ان کے رفیق سفر نے کہا، کیا آپ نے خیال نہیں کیا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تو میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا تھا اور مجھے شیطان نے اسے یاد رکھنے سے غافل رکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی کی تو ہمیں تلاش ہے۔ چنانچہ یہ بزرگ اسی راستے سے پیچھے کی طرف لوٹے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان دونوں کے ہی وہ حالات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3400۔